اب اس رات کا نام ہے شب برات. کیا نام ہے اس کا؟ شب برات. شب کے معنی ہوتا ہے رات. شب کے معنی ہوتا ہے رات. تاریخی رات کو کہتے ہیں شب، چاہے آپ کسی چیز میں بھی جاگے. برات کے معنی ہوتا ہے آسمان سے رحمتوں کا نزول ہونا. آسمان سے رحمتوں کا، خدا کی برکتوں کا نزول ہونا، اسے کہتے ہیں شب برات. شب برات کی معنی یہ ہے، برات سے وہ مراد نہ لیں کہ شادی کی برات، یہ نہیں. اچھا وہ بھی برات بڑی پیاری برات ہے، اگر حکم شریع کے مطابق، اگر شریعت کے مطابق ہو تو اس پر بھی خدا کی رحمت ہے. اگر اس میں گانا بانا مرفا وغیرہ نہ ہو تو پھر اس میں بھی خدا کی رحمت ہے. ہاں اگر کوئی آپ نے خلاف شریع اگر اس میں کوئی ایڈ کر دیا تو خدا کی رحمت اوپر ہی رہے گی، نیچے نہ دے گی. یہ ہے شب برات. اچھا یہ شب برات کی بڑی پیاری فضیلت. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ آرام فرما رہے تھے حضور. اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جناب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمایا کہ اے جبرائیل فوراً میرے محبوب کے پاس پیغام لے کر جاؤ کہ وہ اس رات میں آرام نہ کرے. یہ رات بڑی متبرک رات ہے، وہ جائیں اور جنت البقیع میں مرحومین کے لیے اور ساری امت کے لیے دعا فرمائیں. یہ حکم خدا وحی کے ذریعے حضرت جناب جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے. اب حضور کے پاس جب یہ پیغام پہنچانا، حضور علیہ السلام ننگے پیر، چپل بھی پہنا حضور نے، ننگے پیر حضرت ایک بیڈ میں سوئے تھے. اما عائشہ بھی تھی، حضور پاک علیہ السلام بھی تھے. حضور علیہ السلام حضرت اما عائشہ کو بن بتائے، انہیں بن بتائے ننگے پیر جنت البقیع کی طرف حضور پہنچے. حضرت اما عائشہ پریشان ہو گئی کہ حضور بنا بولے تو کبھی نہیں گئے میرے پاس سے، کبھی نہیں گئے حضور علیہ السلام بنا بولے. کیا مسئلہ ہو گیا کہ چپل بھی حضور نے پہنے، نعرے بھی چھوڑے اور فوراً چلے. حضرت اما عائشہ حضور کے پیچھے پیچھے چلی کہ حضور کہاں گئے. حضرت اما عائشہ کو گمان تھا کہ حضور کوئی اپنی اور ایک زوجہ کے پاس گئے ہوں گے، کوئی اور ایک بیوی کے پاس حضور تشریف لے گئے ہوں گے. اب اسی نیت سے، اسی سوچ کے ساتھ، اسی گمان کے ساتھ دیکھو تو صحیح کہاں گئے حضور. ایک رات پوری میرے پاس رہتے، پھر کہیں کل چلے جاتے. بولے نہیں، بتائے نہیں، بنا چپل کے حضور کہاں چلے گئے. انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ خدا کی وحی آئی، جناب جبرائیل تشریف لائے، انہیں نہیں پتا، حضور چلے گئے. حضرت اما عائشہ حضور کے پیچھے پیچھے چلی. کیا دیکھتی ہے کہ حضور علیہ السلام جنت البقیع میں پہنچ کر رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں. یار میرے دوست، میرے بھائی، اپنے لیے نہیں مانگے حضور، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگے، ہم گنہگار امت کے لیے مانگے، ہم گنہگاروں کے لیے مانگے. ایسا کوئی نبی تو لاؤ. ہر نبی اپنی ذات کے لیے مانگتا آیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے ہر نبی کو ایک اعجاز سے نوازا، ایک بڑی فضیلت سے نوازا. ہر ایک نبی کو ایک ایک دعا رب نے عطا فرمائی، ایک ایک دعا عطا فرمائی، اور وہ ایک دعا دنیا میں قبول کر لیا اللہ نے. ایسا تو نبی کی دعائیں ہر قبول ہوتی، مگر ایک خاص دعا دے دیا کہ وہ جب جو مانگے فوراً اللہ عطا فرمائے. ہر نبی نے جب ان کی امتوں نے ان کو ستایا، پریشان کیا، تو انہوں نے، ہر نبی نے اپنی امت کی تباہی کے لیے دعا فرما دی، عذاب کے لیے دعا فرما دی. جناب نوح نے بھی فرمائی، دیگر انبیاء نے بھی فرمائی. حضور سے صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ رب نے آپ کو بھی دیا؟ حضور نے فرمایا ہاں مجھے بھی دیا. حضور نے فرمایا چاہتا تو میری امت، جو میری مکے کی قوم تھی نا، وہ جتنا ستائی تھی مجھے، طائف کے میدان میں ہو یا حرم کے میدان میں ہو، چاہے وہ مدینے میں ہو، چاہے وہ کسی زمین پر ہو، مجھے جس طرح انہوں نے، اس میری قوم نے مجھے ستایا ہے، چاہتا تو میں یہ دعا کرتا، یہ بدعا دیتا کہ یہ سارے ہو جائے، سارے ختم ہو جائے، سارے بن جائے. حضور نے فرمایا، آنکھوں میں آئے، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے
زحمت بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا، اللہ نے مجھے رحمت بنایا۔ اور حضور نے فرمایا میں نے اس دعا کو سنبھالا، اس دعا کو سنبھال کے رکھا، اور میں یہ دعا میں آخرت میں کروں گا اپنی امت کے لیے، اور میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ میری ساری امت کو اللہ جنت عطا فرما۔ ایسا کوئی نبی ملا ہے نہ کبھی ملے گا، ایسا کبھی نبی، ایسے نبی کو آپ نے کبھی دیکھا ہے نہ کبھی دیکھے گا، جو بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین۔ ایسا محبوب ملا ہے نہ ملے گا، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے۔ ذات مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے جس کو شاعر کہتا ہے نا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا۔ سارے کہیں سبحان اللہ۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا، جو لگا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا۔ ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، اس کا زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے۔ اور حضور کو تو کر لو اپنا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا خدا ہو گیا۔ زمانہ ضروری نہیں ہے، خدا اور رسول مل گئے تو کافی ہے ہمیں۔ حضور پاک علیہ السلام جنت البقیع پہنچے، دعا فرما رہے رو رو کر، اور حضرت ام عائشہ کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ حضور کو ڈسٹرب کر سکے، حضور کی اس دعا میں دخل اندازی کر سکے، وہ بھی باہر کھڑی رہی۔ حضور نے اختتامی دعا کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تو عائشہ تھی۔ فرمایا عائشہ تم پیچھے پیچھے کیوں آئے؟ فرمایا رسول اللہ مجھے گمان تھا کہ آپ کوئی اپنی زوجہ کے پاس گئے ہوں گے، کیا مسئلہ تھا آپ بولے کہ بتائیں کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ سو رہا تھا، جناب جبرائیل تشریف لائے، جب جبرائیل تشریف لائے تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ سونے والی رات نہیں ہے بلکہ رحمت والی رات ہے، اور اس رات کی فضیلت یہ ہے۔ اور سنو میرے بھائی میرے دوست، حضور سے صحابہ جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ رب تبارک تعالیٰ اس رات کو اتنے گنہگاروں کو بخشتا ہے، اور ایسے ایسے گنہگاروں کو بخشتا ہے جن پر جہنم واجب ہو گئی تھی، جن پر جہنم واجب کر دی گئی ہے۔ یا رسول اللہ اگر اس رات میں ان جہنم جس پر واجب ہو گئی ہے، اگر اس رات میں اس واجب جہنم والے مرحومین کے لیے اگر دعا کر دے رب تبارک تعالیٰ جس پر جہنم واجب ہو گئی تھی، اگر آپ دعا کر دے رب تبارک تعالیٰ جس پر جہنم واجب ہو گئی، اللہ اسے جس پر جنت واجب فرما دے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں فوراً دوڑے آیا، مجھے پتا تھا جملہ دینا بڑا اچھا لگے پیچھے والوں تک۔ حضور نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ میری امت زیادہ جہنم میں رہے گی، مجھے ڈر تھا کہیں میری امت زیادہ جہنم میں نہ جائے، میں دعا کرتا رہا اور اتنا دعا کروں گا اور یہاں تک دعا کروں گا کہ جب تک کہ میری امت ساری جہنم سے نہ نکلے میں جب تک میں اپنی دعا کو جاری رکھوں گا۔ جب نکل جائے تو پھر میں اختتام پر میں آخر میں جنت میں پہنچوں گا اور میں اپنی ساری امت سے ملوں گا۔ یہ ہے محبت۔ اور میرے استاد محترم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی اولاد کو گود میں اٹھاؤ نا، اور اس چیز پہ میں بھی فوکس دیتا ہوں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس بات پہ میرا بھی عمل ہو، جب تم اپنی اولادوں کو سینوں پر بٹھاتے ہو تو اسے یہ نہ کہو کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے وہ کیا، میں تمہارے لیے یہ کیا، میں لاکھوں روپے لگایا، میں لاکھوں پیسہ لگایا، لاکھوں چیزیں تمہیں عطا کی، وہاں پڑھایا یہاں پڑھایا، یہ دلایا وہ دلایا، اسے کچھ نہ کہو، اسے جب سینے پہ بٹھاؤ اپنے دل سے لگاؤ، اسے بس یہ کہو میں نے کچھ نہیں کیا تیرے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ ساری چیزیں تیرے نبی نے پہلے کر دیا۔ تیرے نبی تیرے لیے سب کچھ کر کے چلے گئے، اور میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ذات رسالت بڑی چیز ہے، مصطفیٰ کی محبت بڑی چیز ہے۔ دشمن کا غلبہ اس بات پر نہیں ہوتا ہے، اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنی امت، وہ امتی اس کے نبی سے کتنا قریب ہے۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ شب برات ہے، یہ نصف شعبان والی رات ہے۔ اے عائشہ
ایسا کرو کہ تم بھی میرے ساتھ ہو جاؤ اور میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہو. حضرت عائشہ فرماتی میں بھی پھر وہ ساری رات سوئی نہیں, میں حضور کی امت کے لیے دعا کرتی رہی یہاں تک کہ صبح صادق فجر کا وقت آ گیا. تو بھائی یہ بڑی قیمتی رات ہے, اپنی مرحومیت کے لیے, اپنی ذات کے لیے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اس رات میں یہاں تک کہ رزق بھی تقسیم کیا جاتا ہے. آج کی رات لکھا جاتا ہے کہ کس بندے کو کتنا رزق دیا جائے اور کتنا ملے گا. حضور نے فرمایا تم دعا کرنا, 2 رکعت نفل پڑھنا. حضرت علی سے اس حدیث کو مروی ہے. حضور نے فرمایا تم 2 رکعت رزق میں برکت کے لیے, اپنے عمر میں برکت کے لیے تم 2 رکعت پڑھنا, حادثات سے بچنے کے لیے پڑھنا. اللہ تبارک تعالیٰ آنے والے سال تک تمہارے رزق میں برکت دے گا, عمر میں بھی برکت دے گا, اور اللہ بڑے بڑے حادثات سے تمہاری حفاظت بھی فرمائے گا. یہ چیزیں ہم تک پہنچی. اب رہی تیسری بات, اس رات میں سارے گنہگاروں کی مغفرت ہو رہی. حضور نے فرمایا صرف 5 گناہ, 5 لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوئی. دعا کریں گے اگر وہ برائی اگر ہم میں سے کسی کے اندر ہے تو سچی توبہ کریں کہ اللہ آئندہ میں وہ گناہ وہ غلطی کبھی نہیں کروں گا. حضور پاک علیہ السلام منبر پر کھڑے ہو گئے مسجد نبوی میں. حضور پاک علیہ السلام خطبہ دی صحابہ کے درمیان. حضور پاک علیہ السلام صحابہ کو نصیحت فرمائی, امت کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی. حضور پاک علیہ السلام نے جب سب کے لیے دعائیں خیر فرماتے چلے تو حضرت جناب جبرائیل نے فرمایا رسول اللہ سب کے لیے کرنا, ان 5 کے لیے دعا مت فرمائیں, کیونکہ اگر آپ کر دیں گے تو پھر آپ کی دعا رد اللہ نہیں کرے گا, رد نہیں فرمائے گا, وہ قبول فرمائے گا. مگر حکمت خدا بندی مشیت خدا یہ ہے کہ آپ ان 5 گنہگاروں کو چھوڑ کر آپ سب کے لیے دعا فرمائیں. دیکھو تو صحیح 5 میں ہم تو شامل نہیں, جس کو حضور کو بھی روکا گیا ان لوگوں کے لیے دعا کرنے سے, روکا گیا, خدا نے روکا. حضور پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے, آ کر کہنے لگے جبرائیل کیا کہہ رہے ہو, ان 5 کے لیے دعا نہ کرو. فرمایا یا رسول اللہ نہ کرے, خدا کا حکم ہے, مشیت ہے خدا کی کہ آپ روکیں, کیونکہ آپ دعا کر دیں گے تو رب آپ کی دعا قبول فرمائے گا. اللہ امتی کی دعا کو آگے پیچھے کرتا, نبیوں کی دعا کو نہیں, وہ فوراً قبول فرماتا. فرمایا رب روک رہا ہے. حضور پاک کی آنکھوں میں آنسو, یا رسول اللہ آنکھوں آئے آنسو آئے, کہنے لگے جبرائیل وہ 5 گناہ میری امت میں ہی ہے. اللہ سارے بولو اللہ, کیا وہ 5 گناہ اور وہ گنہگار میری امت میں سے ہی رہیں گے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ آپ ہی کی امت میں سے ہے وہ 5 گناہ اور وہ 5 گنہگار لوگ جو یہ گناہ کریں گے وہ لوگ. حضور پاک کی آنکھوں میں آنسو کہنے لگے جبرائیل کیا ان کے لیے کوئی تو ایک ہوگی چھوٹ کہ وہ اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے؟ حضور پاک نے فرمایا, جب یہ فرمایا تو جناب جبرائیل نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ رب انہیں بھی معاف کرے گا جو یہ 5 گناہوں میں مرتکب ہے, رب انہیں بھی معاف کرے گا اگر وہ نصف والی شعبان والی رات کو اگر سچی توبہ کر لے. جہاں بڑے بڑے گنہگاروں کو جن پر جہنم واجب ہو گئی, رب ایسے بڑے بڑے گنہگاروں کو جہاں بخشتا ہے, اگر وہ 5 گناہ وہ 5 لوگ وہ 5 گنہگار 5 گناہوں سے اگر کوئی ان میں سے کوئی ایک بھی گناہ کا اگر مرتکب ہے, اگر وہ گناہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو رب تبارک تعالیٰ اس توبہ کو قبول بھی فرمائے گا اور اسے بھی اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے گا, جنت عطا فرمائے گا اگرچہ وہ سچی توبہ کرے. صاحب حضور نے فرمایا بتاؤ تو جبرائیل کو پہلا گناہ کیا ہے؟ حضور سے صاحب جبرائیل نے فرمایا اگر پہلا گناہ یہ ہے, اگرچہ اس 5 گناہوں میں سے اگر پہلا گناہ یہ ہے اگر اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے تو رب تبارک تعالیٰ اس بندے کی اس شخص کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. آج کی رات اس کی دعا قبول نہیں ہوگی اگر آج کی رات اگرچہ وہ ماں باپ کا نافرمان ہے. یہ میری بات نہیں ہے میرے بھائی, یہ میرے مصطفیٰ کی بات ہے, یہ احادیث کی بات ہے, یہ خدا فرما رہا ہے. آج کی رات سب کی بخشش ہے, اس کی بخشش نہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہے.
حضور نے فرمایا اگر وہ ماں باپ کو راضی کر لے آج، وہ صبح ہونے سے پہلے راضی کر لے، سچی توبہ کر لے، باپ کو سینے سے لگائے، ماں کے قدم کو چومے، اگر ماں اور باپ دونوں معاف کر دیے تو اس کے لیے بشارت ہے کہ خدا نے اسے معاف فرما دیا، خدا نے اسے معاف فرما دیا۔ کیا ہے ماں کی عظمت ہے، خدا والدین کی عظمت ہے جسے خدا، ارے وہ ماں باپ جس کی دعا سے لوگ صرف پروان نہیں چڑھتے بلکہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو دنیا داری پوسٹ پر فائز ہونا الگ ہے، اور خدا اور رسول کی محبت میں فائز ہونا وہ الگ بات ہے۔ یاد رکھو اس کی مثال اس طرح یوں ہے، یہ تو قریب کے بزرگ سب جانتے ہیں، حضرت اور سلسلے صابریہ کی جان حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید نام ہے، فرید آپ کا نام ہے، گنج نسبت شکر سے آپ کو نسبت کی گئی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، کیا نام ہے؟ بابا فرید الدین، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اور ایسے بزرگ حضرت بابا فرید الدین فرماتے ہیں رب نے ان میں یہ کرامت رکھی کہ جو بھی ان کا چہرہ دیکھتا فوراً کلمہ پڑھ لیتا۔ یہ کرامت تھی، اللہ نبیوں کو جس طرح موجزے سے عطا کرتا ہے نا، ولیوں کو کرامت عطا فرماتا ہے۔ اب یہ تو پتہ نہیں کیسے ولی ہے، ان کے کیسے کرامتیں ہیں، پہلے کی کرامتیں تھیں، اور وہ کرامتیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتی تھی۔ اب کے جو بابا نکلے ہیں، نہ ان کی کرامت نہ قرآن سے نہ کنیکٹ ہے، نہ حدیث سے کنیکٹ ہے، وہ کسی اور سے کنیکٹ ہے۔ جملہ بتاؤ، اچھا وہ اچھا لگے تو دعا دینا،